آپ کی زندگی کا ایک بہترین کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد چلیں، مگر سوال یہ کہ چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کتنی دیر تک چلنا ہے اور کھانے کی کتنی دیر بعد چلنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جتنے بھی مفکرین گزرے ہیں ان کی زندگی میں یہ عادت تھی کہ وہ کھانے کے بعد باقاعدہ چہل قدمی کیا کرتے تھے، مگر وہ چلتے ہوئے ارد گرد کے مناظر کو بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ اگر آپ 50 منٹ تک لگاتار چلتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ رک رک کر چلیں گے، وقفے سے چلیں گے اور ارد گرد کا مشاہدہ کریں گے۔ انسانی جسم کی مثال ایک گاڑی سے دی جاتی ہے جس کو فیول ڈال کر چلانا ہوتا ہے۔ جب گاڑی 0 سے سپیڈ پکڑتی ہے تو بہت زیادہ فیول جلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جسم میں سے چربی کو پگھلانے کے لیے ہمیں ایک دم سے نہیں چلنا بلکہ وقفے وقفے سے چلنا ہوگا، رک رک کر، سانس لے کر، ارد گرد کا مشاہدہ کر کر پھر چلنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ کھانے کی کتنی دیر بعد چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ ایک بہت ہی معروف میگزین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہلکی پھلکی سی واک کر لینا یا ہلکی سی ایکسرسائز کر لینا، جیسے سوئمنگ کر لینا، سائیکلنگ کر لینا، جاگنگ کر لینا، ایسے انسان کا دماغ 6 گنا زیادہ جوان ہوتا ہے اور ہر کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینا یہ کوئی ایک عام رواج نہیں یا کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ یہ سائنس سے مفید شدہ ہے۔ کھانے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد ہلکی سی واک کر لینا، تھوڑا سا چل لینا، یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے اگر ہم کھانے کے بعد خود کو تھوڑا سا پرسکون محسوس کریں اور اس کے بعد واک کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ صرف واک کر لینا کافی نہیں ہے، اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ کھانے کے 10-15 منٹ کے درمیان نہ ہم لیٹیں اور نہ ہی جھک کر بیٹھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے کھڑے رہیں یا سیدھے بیٹھے رہیں۔ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ کے لیے چل لینا کافی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم زیادہ چلیں یا خود کو تھکا دیں یا ہم تیز تیز دوڑیں، کیونکہ جو ہم نے خوراک کھائی ہوتی ہے وہ ابتدائی مرحلے پر ہوتی ہے۔ اگر ہم کھانے کے فوراً بعد تیز تیز دوڑیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسے سمجھ لیں جیسے ہم نے اپنے جسم پر بوجھ ڈال دیا ہو، اور بہت سی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے گیس، تیزابیت یا بدہضمی۔ کھانے کے علاوہ وہ واک جو انسان ڈیلی کرتا ہے صبح کے ٹائم، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیز چل سکے تاکہ پسینہ آئے اور مشقت ہو، تاکہ وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ مگر یاد رکھیں کھانے کے بعد تیز نہ چلیں، کھانے کے علاوہ تیز چل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں دل کی بیماریاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، شوگر جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چلیں، کیونکہ یہ بیماریوں کے آگے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کیونکہ قدیم یونانی طبیبوں کا قول تھا کھانے کے بعد اگر گھسیٹ کر بھی چل سکتے ہو تو چلو، مگر بیٹھو نہیں۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کھانے کے بعد ہمیں 10 منٹ تک چلنا چاہیے، ہلکی رفتار سے چلنا چاہیے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ اس سے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم صحیح رہتا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے شوگر میں بہتری آتی ہے۔ 2016 کی تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں اگر وہ 10 منٹ تک چل لیں کھانا کھانے کے بعد تو ان کے اس 30 منٹ چلنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ جان کے یہ حیرانی ہوگی جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہوتا ہے، جس سے ہماری دماغی صحت درست رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی، ہماری نیند بھی پرسکون ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات ہم سٹریس فری رہتے ہیں۔ جو ہمیں پریشانی ہو اگر ہم واک کر لیں، خود کو ریلیکس محسوس کروا لیں تو ہم سٹریس فری ہو جائیں گے اور اپنے کام کو بخوبی طور پر کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کھانے کے بعد صرف 10 منٹ چلنے کی تو ہمارا مشن کامیاب ہو سکتا ہے، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو کھانے کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتے ہیں وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں ایک موٹا شخص جو ورزش کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو ورزش نہیں کرتا اور وہ دبلا ہو۔ واکنگ کر لینا ایک بہترین قسم ہے ایکسرسائز کی جو بہت ہی آسان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، نہ ہمیں اس کے لیے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو چاہیے رات سونے سے پہلے آپ 3 اصول بنائیں۔
सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना ख़त्म कर दें। मतलब जो आपने रात का खाना खाना है वो 3 घंटे पहले खा लें और उससे फ्री हो जाएं। और 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। जितना पानी पीना था बस पी लिया। और सबसे अहम बात, रात को सोने से पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को साइड पे रख दें। इससे होगा कुछ यूँ कि हमें नींद पुरसुकून आएगी, हमारा जिस्म मुशक्क़त महसूस नहीं करेगा और हमारा दिमाग पुरसुकून रहेगा। आज के दौर में लोग बहुत सी मिसाइल का शिकार हैं, न जाने किस किस परेशानियों में फंसे हुए हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद को दे सकें, खुद को पुरसुकून महसूस करवा सकें या पुरसुकून नींद हासिल कर सकें। इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने तमाम फैसले अल्लाह पाक पर छोड़ दें। अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर करेंगे। खुद को दुनियावी टेंशनों से आज़ाद कर दें। इसी के साथ साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कामिल सेहत नसीब फरमाए।